اس ابراہیم نے بھی خواب دیکھا اور بیٹا ذبح کرنے چلے، حضرت حضرت عبد المطلب نے نظر مانی، تو کیا آج کے دور میں بھی کوئی خواب دیکھ کر یا اس طرح کی کوئی نظر مان سکتا ہے؟ اس کے ہماری شریعت اس کا حکم کیا دیتی ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بات ہو۔ دیکھیں، ہماری جو شریعت اسلامیہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت لے کے آئے، اس کے اندر قربانی کی صورت جو ہے وہ متعین ہو گئی کہ جو ذبح کی صورت میں قربانی ہے وہ جانور کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ذبح کی صورت میں انسان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ انسانوں کی قربانی وہی ہے کہ وہ جو اس کا موقع پیش آتا ہے جنگ کا یا دوسری چیزوں کا، تو وہ جو ہر قوم ہی جو ہے اس کے لیے اپنے شہیدوں کو پیش کرتی ہے، تو اسی طریقے سے اسلام کے اندر بھی ہے کہ وہ جان کی قربانی وہاں پر ہے، لیکن یوں کہ باقاعدہ جیسے قربانی کے طور پہ بھینٹ چڑھاتے ہیں، اس میں کسی جانور کو جو ذبح کرنا ہے یا انسان کو ذبح کرنا ہے، تو اس میں متعین ہے کہ وہ جانور ہی کو ذبح کیا جائے گا، کسی انسان کو ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اور اب اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے والا خواہ وہ زمانے کا بہت بڑا ولی بھی ہو، تب بھی اس کے کہنے پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور عام طور پہ تو ذہنی مریض جو ہوتے ہیں وہ کوئی اس طرح کا کوئی خواب دیکھ لیتے ہیں، تو یہ ذہنی مریضوں کا ہوتا ہے، ورنہ اکابرین کے حوالے سے تو اس طرح کی کوئی روایت ملتی بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور کیا۔ بہرحال کوئی خواب دیکھ بھی لے، نیک آدمی ہے یا بد ہے، عام ہے یا ولی ہے، بہر صورت کسی انسان کو ذبح کرنے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام۔